नैन तारा की समातें 1000 गुना ज्यादा हुई थी। दादी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो लड़का मान जाए तो उसका निकाह इसी से करवा देंगे। नैन तारा को लगा उस पर आग फेंक दी गई है। दूसरी तरफ नानी की हालत भी गैर हुई थी। उसका अब उसके साथ ही रहना बनता है। वो जल्दी से वजाहती लहजा इख्तियार कर गया था। साथ वो इनकी झुर्रियों भरे हाथों पर नरमी से हाथ फेरने लगा। वो बहुत बदकिरदार लड़का है, ये ऐसी नहीं है। जो भी हुआ गलत फहमी की वजह से हुआ है। मेरा यकीन करो बेटा। नैन तारा के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ था ही नहीं। दादी, मेरे पास उसके फोन का रिकॉर्ड है। मुझे पता है कब कब और कितनी कितनी बात हुआ करती थी। अरे बच्चे, वो चंडाल उसकी सहेली थी जो घंटों बात किया करती थी। तारा ने कभी ऐसा नहीं किया। जाने दे दादी, छोड़ें इन बातों को। बूढ़े नाजुक वजूद ने बाएं हाथ में उसका हाथ पकड़कर सर पर रख लिया। खा मेरी कसम, इसको 3 हरफ कभी ना बोलेगा, घर बसाएगा। वो चुप रहा। खा कसम। उनका इसरार बढ़ता गया। मैं कभी 3 हरफ ना कहूंगा। नैन तारा ठुस बैठी थी। मुझे इधर लेटा रहने दो। वो नरस आ जाएगी इधर। तुम दोनों जाकर कपड़े खरीद लाओ। नहीं, मैं ले आता हूँ। आप तब तक रेस्ट करें। जाते हुए भी वक्त लगेगा तो घर के सामान का क्या बनेगा। दादी, वो वहीं से खरीद लेंगे, सब मिल जाता है। लो भला, तारा को कस्बे से बर्तन कहाँ पसंद आएंगे। आ जाएंगे, कहकर वो निकल गया। अंदाज ऐसा था कि उससे पूछना किसने है। घर सेट हो चुका था। हत्ता के मियाँ जी ने टूट फूट की मुरम्मत भी करवा दी थी। उसने वहाब का कमरा भी अलहदा से सेट कर दिया था। जिंदगी तरतीब में आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद वो रात कभी रुका ही नहीं था। नानी को उनके आम से फोन पर 2-4 बार दिन में कॉल करके अहवाल पूछना जैसे उसका अवलीन फरीजा था। लेकिन खुद उससे बात उसने कभी न की थी। नफीसा भी माँ का हाल दरियाफ्त कर लिया करती थी। वो हनूज सबके लिए अछूत थी। नयापन यही था कि औरतें और नानी मिलकर उससे बेजार इस शख्स को कतरा कतरा उसकी रगों में उतार रही थी। उसे ये इंसानी दिमाग नफ्सियात का खेल मालूम था कि जब तवातर से किसी शय के तज़किरों में रहता है तो लामुहल्ला उसकी तरफ खींचता चला जाता है, मानूस होने लगता है। जैसे कोई मुसलसल बदबू में रहे तो उससे मानूस हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही। वहाब से कहो, नानी कहती है वकील वाला काम आज कल ही कर लो। आप खुद कह दें। नहीं, तुम कहो। ये फासले समेटोगी नहीं तो बढ़ते जाएंगे। उसने धड़कते दिल के साथ फोन में मौजूद वाहिद नंबर डायल किया। उन्हें जल्दी किस बात की है। वो तलख सा था। पता नहीं, चलो शाम तक आने की कोशिश करता हूँ। फिर यूं हुआ कि ये मकान नैन तारा के नाम मुंतकिल हो गया। अब तो मुझे यही हसरत है, तुझे हंसता बसता देखूं। नानी की आह पर उसने उनके होंठ साफ किए। आपको जल्दी किस बात की है। उसने मोहब्बत से उनको व्हील चेयर पर मुंतकिल किया और धकेल कर दिसंबर की बची खुची धूप में ले आई। पक्का फल हूँ बिटिया, कभी भी चल चलाओ हो सकता है, इसलिए रब सोने से दुआ है खुशी का मुंह भी दिखा दे। तेरी उम्र की बच्चियों को मुंह धोना नहीं आता। तूने मुझ माजूर को रानी बनाकर रखा हुआ है, साफ सुथरा। मैं न मानी तो अपना गंद साफ करने जोगी नहीं। तूने फिर भी कभी नफरत नहीं खाई। तुझसे प्यार तो पहले से था, अब तो दिल से दुआ निकलती है। बरसती आंखों के साथ इन लड़खड़ाते लफ्जों ने नैनतारा को इनके कदमों में बिठा दिया। नानी, मैंने कैसे ऐसी गलती कर ली। मुझे क्यों समझ में ना आया। मैंने अगले वक्त का क्यों ना सोचा। वो भी रो पड़ी। जब कोई गुनाह करके तौबा ताइब हो जाता है ना, तो वो गुनाह धुल जाता है। अब तू भी पाक साफ है, सिर्फ आपके लिए नानी। उसके लिए भी हो जाओगी, फिर सबके लिए हो जाओगी। वो उनकी खुश उम्मीदी पर हंस दी। रात का पहला पहर था। बला की सर्दी हवा खिड़कियों से सर पटकती गूंजती गुजर रही थी। पिछले चंद दिनों से धुंध की बदौलत हद निगाह भी सिफर थी। उसने नानी को देखा जो तस्बीह पढ़ते पढ़ते जाने कब की सो चुकी थी। अंगीठी में इक्का दुक्का चंगारियां मौजूद थी। तारा ने कोयलों के कंस्तर से कोयले उठाकर अंगीठी में डाले और जरा सी खिड़की खोल दी ताकि जल्द दहक जाएं। इसी वक्त उसे उसकी खुशबू आई थी।
اور روم روم جھوم اٹھا۔ تارا نے اس کے دروازے پر ہاتھ رکھنے سے پہلے ہی چٹکنی ہٹا دی اور کھنکتی آواز میں سلام کیا تو اس نے سیدھا سادہ جواب دے کر پوچھا، دادی سو بھی گئیں؟ جی، میڈیسن کھاتی ہیں نا؟ دونوں دہلیز کے آر پار کھڑے تھے۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا۔ برفیلی ہوا کے جکھڑ نے نین تارا کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ آپ اندر آئے نا، مجھے ابھی کھانا کھانا ہے، دادی کی نیند خراب ہوگی، میں آپ کا روم کھولتی ہوں۔ دروازہ کھلنے کی بدولت ہوا کی شرارت سے کوئلے سرخ چنگاریاں اڑانے لگے تھے۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے سرہانے کے نیچے سے چابی اٹھائی اور باہر کو لپکی۔ جلدی میں دروازہ بند کرتے وہ اس سے ٹکرانے لگی تھی کہ اس نے پیچھے ہٹ کر اسے مناسب جگہ دی۔ لاک کیوں رکھتی ہو روم کو؟ نانی کہتی ہیں چوری بھی ہو جاتی ہے اس لیے۔ اس میں چوری کے لیے کیا ہے؟ اس نے چاروں اور نظر گھما کر بیڈ، دو کرسیوں اور دیوار گیر الماری کو دیکھا۔ نین تارا یوں شرمندہ ہوئی جیسے یہ بھی اسی کا قصور تھا۔ کھانے میں کیا ہے؟ وہ بیڈ پر بیٹھا جھک کر جوتوں کی لیس کھول رہا تھا۔ مکس سبزی۔ اس کے چہرے کا زاویہ بدل گیا۔ کچھ اور؟ نانی کا پرہیزی سوپ۔ وہ بھی پھر سے شرمندہ تھی۔ آپ آدھا گھنٹہ ویٹ کر لیں، میں کچھ اور بنا لاتی ہوں۔ رہنے دو، اسی کو سیٹ شیٹ کر سکتی ہو تو کر دو۔ جی بہتر، میں ابھی لاتی ہوں۔ ادھر بھی انگیٹھی دہکا دوں؟ جاتے جاتے پلٹ کر پوچھا تھا۔ نہیں ٹھیک ہے۔ برتن اٹھاتے انجانے میں تارا کا ہاتھ اس کے بالوں سے بھرے گندمی بازو سے جا ٹکرایا۔ اسے لگا 440 وولٹ کو چھو لیا ہو۔ شرمندگی سی شرمندگی تھی۔ اس کی حرکت پر اس نے گہری سیاہ آنکھیں اٹھا کر اسے تسلی سے دیکھا تو اسے چلنا بھولنے لگا تھا۔ الٹے سیدھے پیر رکھ کر وہاں سے نکلی اور دروازہ بند کیا اور یک ہوا میں کھل کے سانس لی۔ تارا کی تکرار پر اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا تھا۔ سارا بستر گندا ہو گیا ہے، کب سے بلا رہی ہوں، کہاں تھی؟ نانی بہت خفا تھی، وہاب کہتے اس کی زبان اٹکی تھی۔ نانی وہ آئے ہیں، کھانا دے رہی تھی، میں ابھی بستر بدل دیتی ہوں۔ اس نے اور کوئلے ڈالے تاکہ پانی گرم کر سکے۔ آدھی رات کی بھاگ دوڑ نے اسے بھی دروازہ کھول کر دیکھنے پر اکسا دیا، اور پھر اس مشقت کو عبدالوہاب نے بہت قریب سے محسوس کیا تھا۔ جب وہ اماں جی کو صاف ستھرا کر کے لٹانے لگی تب ہی وہ دہتی ہوئی انگیٹھی اٹھائے ان کی چارپائی کے پاس چلا آیا تاکہ قریب سے انہیں گرمائش مل سکے۔ وہ دل گرفتہ سی تھی۔ بیٹا، بڑھاپا بری بلا ہے، اور محتاجی بڑھاپے کا بھی کوئی اگلا سرا۔ انسان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں رہتا۔ یہ تو تارا کی ہمت ہے، کیسے سارا دن ساری رات میرے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اللہ ہی اسے اجر دے گا۔ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ تاپ کر ان کے یک بستہ پیروں پر لگائے۔ وہاب، تم سریا سے معافی مانگ لو بیٹا، وہ ماں ہے۔ ماں عقل سے نہیں، ہمیشہ ممتا سے سوچتی ہے۔ ممتا بے عقل تو ہو سکتی ہے، بری یا قابل نفرت نہیں۔ اس سے کہو ہو سکے تو مجھے بھی معاف کر دے، میں نے اس کا دل دکھایا تھا۔ مجھے رب کے انصاف سے خوف آتا ہے، مجھ سے دنیا کی تکلیف نہیں جھیلی جاتی، آخرت کے عذاب کیسے جھیلوں گی؟ یا اللہ مجھے معافی دے دے۔ دادی کی درجہ بے بسی اور دل گرفتی دیکھ کر اس نے محبت سے سمجھانا چاہا۔ دادی، آپ کو امی اچھی لگیں، آپ نے رشتہ مانگ لیا، اب یہ ان لوگوں کا فرض تھا کہ اپنی بیٹی کی رضامندی پوچھتے، اس میں آپ کا قصور تو نہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں ابو کو آپ سے معافی مانگنی چاہیے، وہ پھر بھی متاسف رہی۔ ارے بچے، وہ تو اللہ کو پتا کس کا قصور ہے، کس کی کوتاہی۔ میں نے اس کے بنا کہے اس کو معاف کیا، اب وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ ایک دوسرے کو معاف کر دینا ہی اچھا ہے۔ رب کے حضور آپس کے معاملے نہ لے کر جائیں، بندوں کے مسئلے ادھر ہی بندوں کے ساتھ سلجھا لینے چاہیے۔ تم بھی اپنا معاملہ سلجھا لو بیٹا، اس سے غلطی ہو گئی تھی، اب وہ معافی کی طلبگار بھی تو ہے نا۔ مرد اور عورت کے آپس کے حقوق و فرائض ہوتے ہیں، ان پر بھی پکڑ ہوگی۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ تم بھی اللہ سے ڈرو کہ تم نے اس کو گواہ بنا کر اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ اس کو دور ہٹا دو۔ اب بستر گرم ہو گیا ہے، اس مشقت نے تھکا دیا ہے، میں اب سوؤں گی۔ انگیٹھی کی طرف اشارہ کر کے انہوں شنیل کی رضائی سر تک اڑھانے کا کہا۔ اندر عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی، یا شاید دادی کی باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کیا تھا۔
وہ دروازہ بند کر کے صحن میں نکل آیا۔ ہوا بدستور دیوانی ہوئی پھر رہی تھی۔ سردی کہتی تھی میں ہڈیوں میں خون جما دوں گی۔ شب خوابی کے ہلکے پھلکے لباس میں سرسراتی ٹھنڈ اس کے اندر اتری تو اس کی بے چینی کم ہونے لگی۔ اس نے چہل قدمی کے انداز میں چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ دروازہ چرچرانے کی آواز پر پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ صحن میں جلتی لائٹ کی روشنی میں اس نے دیکھا نین تارا بالوں کو تولیہ میں لپیٹ رہی تھی۔ وہ حیران سا دیکھتا رہ گیا۔ تم نہا کر آئی ہو؟ جی۔ ایک تو غضب کی ٹھنڈی ہوا، پھر صحن کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر سوال جواب۔ نین تارا کے دانت بجنے لگے۔ اس وقت پاگل ہو گئی ہو؟ بیمار ہونا ہے کیا؟ وہ نانی کو صاف کرتے ہوئے چھینٹے پڑ گئے تھے۔ میں نے سوچا ابھی تو موٹر چل رہی ہے، نہا لیتی ہوں ٹھنڈے پانی سے۔ نہیں، تازہ پانی آ رہا تھا۔ وہاب نے تعصب سے سر ہلایا۔ کمرے میں آ کر وہ دیوار کے ساتھ دھری کرسی پر بیٹھنے لگی تھی جب اس نے حکمیہ سے انداز میں کہا ادھر بیڈ پر رضائی میں بیٹھو، میں انگیٹھی دہکاتا ہوں۔ تارا کو نانی کی پرانے وقتوں کی یہ خوبصورت ہلکی گلابی شنیل کی رضائی بہت پسند تھی۔ جب ہی تو اس نے خاص اس کے کمرے میں رکھی تھی۔ اب گیلے بالوں کے ساتھ اس کا بستر نم کرنا مناسب نہ لگا، سو یوں ہی پیر لٹکا کر بیٹھ گئی۔ انگیٹھی دہکنے لگی۔ سرخ سرخ کوئلے آنکھوں کو راحت دینے لگے تو وہ بھی پاس چلا آیا۔ اب وہ سوالیہ سا دیکھ رہا تھا۔ میرے بال گیلے ہیں، آپ کا بستر خراب ہوگا۔ تارا کو اپنی آواز قدرے اجنبی سی لگی۔ ہونے دو۔ کچھ کوئلوں کی تپش تھی زیادہ، اس کے لمس اور رضائی کے تال میل نے تارا کو سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ ڈرائر نہیں تمہارے پاس؟ وہ اس کے گیلے بال چھو رہا تھا۔ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ تمہیں مجھے گیزر کے لیے کہنا چاہیے تھا۔ تارا کے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنسا۔ مجھے یہ اختیار آپ نے دیا ہی کب ہے؟ اس نے اپنے گرم ہاتھ اس کے سرد چہرے پر پھیرے تو آنسو بے قابو ہو گئے۔ میں اچھی نہیں ہوں، نہ ہی آپ کے قابل۔ اس نے اس کے سر کندھے سے لگا لیا۔ پتہ نہیں اچھی ہو یا بری، لیکن ہمارے درمیان ایک بہت بری یا شاید بہت بڑی اسکرین حائل ہے جو مجھے لمحہ لمحہ جلاتی ہے، راکھ کرتی ہے، مجھے لاچار کر دیتی ہے۔ کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں رہتا۔ نین تارا کو اس کی اپنی نادانی نے ہچکیوں کے ساتھ رونے پر مجبور کر دیا۔ خاموشی ہوا کی سرسراہٹ پر رقص کرتی رہی۔